السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے، جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی حالت میں نماز کا قصہ بیان کرتی ہیں۔ قالت، انہوں نے کہا، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، فجاء حتی جلس عن یسار ابی بکر۔ تو پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نمازیں پڑھانے کا حکم دیا، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ بھی تشریف لے آئے۔ تو آپ آ گئے حتیٰ جلسہ، حتیٰ کہ آپ آ کر بیٹھ گئے ان یسار ابی بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب۔ تو بائیں جانب یہ چونکہ امام کی جگہ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امامت کی جگہ پر بیٹھ گئے، اور ابو بکر صدیق جو ہیں وہ آپ کی دائیں جانب تھے، وہ مقتدی کی جگہ پر تھے۔ فقانا یوسلی بالناس جالسن، بس آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے بیٹھ کر، آپ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ ابو بکر قائمن، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے۔ یقتدی ابو بکر بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی پیروی کر رہے تھے، یعنی ابو بکر صدیق جو ہیں وہ اللہ کے نبی کی اقتداء کر رہے تھے۔ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ، اور لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کی پیروی کر رہے تھے۔ متفقن علیہ، یہ حدیث متفقن علیہ ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر امام کی آواز مقتدیوں تک براہ راست نہ جا رہی ہو تو درمیان میں کسی مکبر شخص کو کھڑا کر دینا یہ جائز اور درست عمل ہے۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتدیوں کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ اگر آپ فرض نماز مقتدیوں کو پڑھا رہے ہیں تو آپ کو مقتدیوں کے احوال اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ نماز زیادہ لمبی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اختصار کے ساتھ نماز جو ہے وہ پڑھانی چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اما احدکم الناس، جب امامت کروائے تم میں سے کوئی ایک لوگوں کو، فلیخفف، بس اسے چاہیے کہ وہ تخفیف کرے، یعنی ہلکی پھلکی نماز پڑھائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فإن فیہم الصغیر والکبیر، بے شک ان مقتدیوں میں یا ان لوگوں میں الصغیرہ چھوٹے بچے بھی ہیں، والکبیرہ اور بوڑھے لوگ بھی ہیں، والضعیفہ اور کمزور لوگ بھی ہیں، وذا الحاجہ اور ضرورت مند بھی ہیں، حاجت مند لوگ بھی ہیں۔ فإذا صلی وحدہ، جب اکیلا نماز پڑھے، فلیصلی، بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے کیف شاء، جیسے چاہے۔ متفق علیہ، کیونکہ جب آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اسے اپنی ضروریات، اپنی مصروفیات اور حالات کا اچھی طرح سے علم ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت ہے، اور پھر وہ اپنے خضوع خشوع اور فوکس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے حساب سے جتنی مرضی لمبی نماز پڑھ لے۔ تو اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ اگر کسی وقت انسان فرض نماز اس کی رہ گئی ہو اور اس نے اکیلے پڑھنی ہو تو وہ کتنی لمبی پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے، یا پھر زیادہ تر اس سے مراد نفلی نماز ہے جو انسان اکیلے پڑھتا ہے۔ تو نفلی نماز سنتیں ہو گئیں یا پھر دیگر نوافل ہو گئے، تو جتنا مرضی ان کو لمبا کر کے پڑھ لے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے مقتدیوں کو نماز پڑھانی ہے تو پھر آپ نے مقتدیوں کا لحاظ رکھنا ہے، کیونکہ ان کے اندر بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وعن عمرو بن سلمة رضی اللہ عنہ قال،
قال ابی جئتکم من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقا، سیدنا عمر بن سلمہ. تو یہ عمر بن سلمہ جو ہیں یہ چھوٹے سے بچے تھے اور یہ بکریاں چرایا کرتے تھے. تو راستے میں مسلمانوں کے جب قافلے گزرتے تو یہ بھی ان کے پاس چلے جاتے اور ان سے جا کر قرآن مجید سن سن کر کافی حصہ جو ہے وہ یاد کر چکے تھے. تو جب قبیلہ بنو سلمہ مسلمان ہوا اور ان کے والد جو قبیلے کے سردار تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تشریف لائے. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم ایسے شخص کو اپنا امام بنا لو جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو. تو امامت کے منصب کے لیے اللہ کے نبی نے بھی یہی اصول مقرر کیا کہ سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو قرآن مجید کا بڑا قاری ہے. تو جب سب سے قرآن مجید سنا گیا تو کسی کو اتنا نہیں آتا تھا جتنا ان کو آتا تھا، اور ان کی عمر اس وقت کوئی 6 سال 7 سال تھی، ابھی نابالغ بچے تھے. تو چونکہ ان کی صحبت رہتی تھی صحابہ کے ساتھ یا قرآن مجید یاد کرنے کے حوالے سے ان کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد تھا. اگرچہ ان کو بھی کم ہی یاد تھا لیکن باقی لوگ جو ابھی یہ بھی مسلمان ہوئے تھے ان کو تو بالکل ہی نہیں یاد تھا. تو خیر ان کو امام مقرر کر دیا گیا. اور یہ اتنے چھوٹے تھے کہ یہ بسا اوقات لباس بھی ان کا مکمل نہیں ہوتا تھا. تو ایک دفعہ یہ نماز پڑھا رہے تھے، ہوا چلی اور ان کی قمیض جو ہے وہ اڑ گئی اور یہ ننگے ہو گئے. تو ایک عورت وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے پھر لوگوں سے کہا کہ تم اپنے امام کو لباس تو پورا پہناؤ. تو خیر پھر لوگوں نے پیسے اکٹھے کر کے ان کو لباس مکمل کر کے دیا. تو عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا کہ پہلے کبھی اتنا خوش نہیں ہوا تھا. تو یہ عامر بن سلمہ ہے. یعنی اگر ایک نابالغ بچہ قرآن مجید کا حافظ ہو جائے، جس طرح ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں، تو نابالغ بچہ جو ہے اس کو طہارت وغیرہ کے مسائل بھی سمجھا دیے جائیں اور اس کو نماز کے ارکان شرائط یہ ساری چیزیں سمجھا دی جائیں، تو وہ بچہ جو ہے وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے اور وہ نماز پڑھا سکتا ہے، تراویح پڑھا سکتا ہے. اور ہمارے ہاں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور چھوٹے بچے امامت کے مصلی پر کھڑے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کا شرف اور مقام ہے کہ جو بھی اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دیتا ہے اللہ اس کو دنیا کے اندر عزت عطا فرماتے ہیں. وعن عامر بن سلمہ، سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال ابی، میرے باپ نے کہا، جئتکم، کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقا، اللہ کے نبی کے پاس سے ہو کر حق لے کر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہاں سے حق لے کر تمہارے پاس آ رہا ہوں. قال، اور انہوں نے کہا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک شخص اذان کہے، وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، اور تمہاری امامت وہ کروائے جو تم میں سے سب سے زیادہ قرآن مجید کو جانتا ہے. قالا، تو عمر بن سلمہ کہتے ہیں، فَنَظَرُوا، پس انہوں نے سب کو دیکھا، فلم یکن احد، پس نہیں تھا کوئی بھی ایک، اکثر قرآن منی، مجھ سے زیادہ قرآن کو جانتا. فقدمونی، تو انہوں نے مجھے ہی آگے کر دیا، یعنی امامت کے مصلی پہ مجھے ہی کھڑا کر دیا. وَأَنَا ابن ست او 7 سنین، اور میں اس وقت 6 سال یا 7 سال کا تھا. اس وقت میری عمر 6 سال یا 7 سال تھی. تو 6 سال اور 7 سال کا بچہ جو ہے وہ بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ قرآن یاد تھا اس لیے پھر انہی کو ہی امام بنا دیا گیا اور مصلی پر کھڑا کر دیا گیا. رواہ البخاری و ابو داود و نسائی، اس حدیث کو امام بخاری، امام ابو داود، امام نسائی نے روایت کیا ہے. اس سے اگلی حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کا مقام اور امامت کا اصول بیان فرمایا کہ امام کون ہونا چاہیے، امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، اس کے بعد کون ہے اور اس کے بعد کون ہے. تو یعنی امامت کے لیے مرتبے بیان فرما دیے.
وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ تعالی، قوم کو امامت وہ آدمی کروائے گا، اقرأہم لکتاب اللہ، جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری ہو۔ یعنی ایک مسجد میں یا ایک علاقے میں، محلے میں بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہوں جو قرآن سب سے زیادہ جانتے ہوں، کچھ عمر کے اعتبار سے بڑے ہوں، کچھ سنت کو زیادہ جاننے والے ہوں، تو پہلا حق جو ہے وہ اس شخص کا ہے جو قرآن مجید کا بڑا قاری ہے، جو قرآن مجید کو زیادہ پڑھنے والا ہے۔ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ، اگر قرآت میں سب برابر ہو، یعنی سارے ہی ماشاءاللہ قاری ہوں اور قرآن مجید کے حافظ ہوں، قاری ہوں، تو اگر سارے برابر ہوں تو پھر ان میں سے فَأَعْلَمُهُم بِالسُّنَّةِ، ان میں سے جو سنت کو سب سے زیادہ جانتا ہے، یعنی جسے سنت نبوی کا سب سے زیادہ علم ہے، تو یہ گویا کہ دو خصوصیتیں ہو جائیں گی، قاری تو سارے ہی ہیں، پلس جو سنت کا بھی بڑا عالم ہے، تو یہ گویا کہ یہ شخص جو ہے یہ قاری بھی ہوگا اور سنت کا عالم بھی ہوگا۔ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر سنت کو جاننے میں بھی سارے برابر ہوں، تو فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، تو پھر ان میں سے جو ہجرت کے اعتبار سے سب سے قدیم ہو، یعنی جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو، اب وہ قاری بھی ہے، سنت کا عالم بھی ہے، اور ہجرت بھی سب سے پہلے کرنے والا ہے۔ فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، اگر ہجرت میں بھی سارے برابر ہوں، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، تو پھر ان میں سے سب سے قدیم اسلام قبول کرنے والے کو بھی دیکھا جائے گا، یعنی جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، تو گیا کہ اس کے اندر پھر تین نہیں چار صفات آ جائیں گی، ایک تو اس نے اسلام پہلے قبول کیا، پھر سنت کا بھی عالم ہے، اور اسی طرح قرآن کا قاری بھی ہے، اور ہجرت میں بھی قدیم ہے، یعنی پہلے لوگوں میں ہجرت کرنے والوں میں شامل ہے۔ اور فی روایت نے، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں سنن، جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو، اور پھر آگے فرمایا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، اور نہ امامت کروائے کوئی بھی آدمی کسی آدمی کو اس کی سلطان میں، یعنی اس کی ریاست میں، اس کے دائرہ اختیار میں، کہ جہاں وہ امام تھا اس کی جگہ پہ جا کر یہ امامت نہ کروائے اس کی اجازت کے بغیر، الا یہ کہ وہ اس کو عزت بخشتے ہوئے خود ہی کہہ دے کہ آپ امامت کروائیں، تو اس کی موجودگی میں کسی بھی شخص کو، یعنی امام راتب کی موجودگی میں کسی بھی شخص کو امامت کروانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَقْرِيمَتِهِ، اسی طرح نہ کوئی شخص بیٹھے کسی کے گھر میں اس کی مخصوص نشست پر، گھر کے اندر مخصوص نشست ہوتی ہے یا آفس کے اندر مخصوص نشست ہوتی ہے، تو کسی بھی شخص کو کسی کی مخصوص نشست پر ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے، الا بِإِذْنِهِ، مگر اس کی اجازت سے، وہ اجازت دے دے یا وہ خود عزت افزائی کرتے ہوئے اس کو بٹھا دے تو پھر تو جائز ہے، لیکن خود جا کر بغیر اجازت کے امامت کروانا کسی کی جگہ پر یا کسی کی مخصوص نشست پر جا کر بیٹھ جانا، یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے دلوں کے اندر قدورتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بغض پیدا ہوتا ہے کہ یہ میری اجازت کے بغیر میرے مسلح پر کیوں کھڑا ہو گیا، یا میری اجازت کے بغیر میری سیٹ پر کیوں بیٹھ گیا۔ اگر تو سیٹیں لگی ہوئی ہوں، سب کے لیے برابر ہوں، کوئی بھی آدمی وہاں پہ آ کر بیٹھ سکتا ہے، تو پھر تو اس میں حرج والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر بعض نشستیں مخصوص کر دی جائیں، جیسے آفس کے اندر ایک بندہ جو آفس چلانے والا ہوتا ہے، آفیسر ہوتا ہے، اس کی نشست مخصوص ہوتی ہے اور باقی اس کے ارد گرد باقی نشستیں لگی ہوتی ہیں، تو جو مخصوص نشست ہے اس کے اوپر بغیر اجازت کے بیٹھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جھگڑوں کا باعث ہے، بغض اور لڑائی جھگڑے کا باعث ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ ولی ابن ماجہ من حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ،
اور سنن ابن ماجہ میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ تو یہ گویا کہ پچھلی حدیث کا مفہوم ہی آگے واضح کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو سند ہے یہ بالکل موضوع قسم کی اور کمزور قسم کی سند ہے، اس لیے اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اور اس میں کیا ہے، وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، کوئی عورت کسی مرد کی امام نہ بنے۔ تو یہ بات تو دیگر روایات کے اندر بھی موجود ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کی امامت نہ کروائے، یعنی عورت جو ہے وہ عورتوں کو امامت تو کروا سکتی ہے لیکن عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی۔ مرد ہی امام بنے گا، عورت اس کے پیچھے نماز پڑھے گی۔ ولا اعرابی مہاجرن، اور نہ ہی کوئی دیہاتی جو ہے وہ کسی مہاجر کو امامت کروائے۔ اب یہ اس دور میں عام طور پر جو دیہاتی لوگ تھے وہ چونکہ زیادہ علم نہیں جانتے تھے، تو مہاجر لوگ جو ہیں وہ چونکہ عالم تھے، تو یہ گویا کہ ایک مرتبے کا فرق ہے کہ جو کم علم والا ہے وہ بڑے علم والے کی امامت نہیں کروائے گا، جس طرح پیچھے بھی جو بڑا قاری ہے وہ امامت کا حقدار ہے یا عالمہم بالسنہ ہے، تو یہ بھی ایسا ہی مرتبہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ کوئی اعرابی جو ہے وہ کسی مہاجر سے بڑا عالم ہو، تو چونکہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے، کمزور ہے، اس سے کسی قسم کا استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ ولا فاجر مؤمن، اور نہ ہی کوئی فاجر کسی مومن شخص کا امام بنے۔ تو اس میں بھی بات تو ٹھیک ہے کہ کسی فاجر کو امام نہیں بنانا چاہیے، کسی اہل ایمان کو، مومن بندے کو امام بنانا چاہیے۔ وہ اسناد ہو واہن، اور اس کی سند کمزور ہے۔ تو جو مفاہیم اور جو تین چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اگرچہ دیگر روایات کے اندر بھی ان کا تذکرہ موجود ہے اور یہ مصلحت کے اعتبار سے درست بھی ہیں، لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ یہ معنی اگر دیگر روایات سے ہمیں صحیح ثابت ہو جائیں، مل جائیں، تو ان کے اوپر عمل کیا جائے گا، لیکن اس حدیث کے سند کمزور ہونے کی وجہ سے اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وعن انس رضی اللہ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو چونکہ باب الصلاۃ الجماعت والامامہ چل رہا ہے، تو جماعت اور امامت کے اندر صفوں کو درست کرنا یہ بھی جماعت کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تو آپ یہ الفاظ کہا کرتے تھے، رسو صفوفکم، اپنی صفوں کو مضبوطی سے ملا لو، وقاربوا بینہا، اور ان کے درمیان فاصلہ کم رکھو، وحاذوا بالاعناق، اور اپنی گردنوں کو برابر رکھو، ایک یعنی کہ آگے پیچھے کھڑے ہونے کی بجائے بالکل جب صف میں بندہ کھڑا ہو تو ساری گردنیں اپنے آپ برابر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے شروع میں کہا کرتے تھے، اور صحابہ کی باقاعدہ صفیں درست کروایا کرتے تھے۔ تو اسلام کے اندر صف بندی اور شرازہ بندی کی بڑی تاکید اور اہمیت ہے، اس کی بڑی تربیت اور ٹریننگ دی جاتی تھی۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تو جہاں میدان جنگ کے اندر صفیں درست کی جاتی، اسی طرح نماز کے لیے بھی صفوں کو درست کیا جاتا۔ اللہ کے نبی صفوں کے درمیان چل پھر کر جو ہے صفوں کو درست کروایا کرتے تھے، اور اگر کوئی آگے پیچھے ہوتا تو اس کو سیدھا کروا دیتے۔ تو یہ صفوں کی درستگی نماز کا حصہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین بھی مسجد میں ہی جا کر نماز ادا کرتی تھیں۔ اب واضح بات ہے کہ مردوں کی جو آخری صف ہوگی وہ عورتوں کے قریب ہوگی، اور جو عورتوں کی پہلی صف ہوگی وہ مردوں کے قریب ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صفیں مردوں کی عورتوں کے قریب یا عورتوں کی مردوں کے قریب ہوتی تھیں، ان کو آپ نے بدترین صفیں قرار دیا۔ تو یہ اس لیے کہا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر ان صفوں میں آنے کی کوشش نہ کرے، یعنی عورتیں جان بوجھ کر مردوں کے قریب والی صف میں نہ جائیں، اور مرد جو ہیں وہ جان بوجھ کر عورتوں کی صف کے قریب نہ جائیں، تاکہ فتنے سے محفوظ رہا جا سکے۔
اور یہ حدیث جو ہے اس دور کی ہے جو دنیا کا سب سے بہترین دور تھا، اور جب لوگ جو ہیں سب سے نیک اور اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والے تھے۔ تو آج کے دور میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط تو بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے، جس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر صفوف الرجال اولها، مردوں کی صفوں میں سے بہترین صفیں جو ہیں وہ اولها، وہ پہلی صف ہے، وشرها، اور بری صف آخرها، وہ آخری صف ہے، وخیر صفوف النساء، اور عورتوں کی صفوں میں سے بہترین صف جو ہے آخرها، وہ اس کی آخری صف ہے، وشرها اولها، اور بری صف ان میں سے پہلی صف ہے۔ تو یہ برا ہونے کا مفہوم اس اعتبار سے ہے کیونکہ ان کا اختلاط باہمی طور پر زیادہ ہو جاتا ہے، تو اختلاط کے اندر فتنے کا اندیشہ ہے، لہذا ایسے مقام پر، ایسی جگہ پر جانے سے بھی بچنا چاہیے جہاں پر اختلاط ہو اور جہاں فتنے کا اندیشہ ہو۔ تو یہ اب نمازوں کے اندر اگر اتنی احتیاط کا تقاضا ہے، تو پھر دیگر مجالس، ہماری شادی بیاہ ولیمہ اور دیگر جو ہمارے فنکشن ہوتے ہیں، ان کے اندر کیسے شرعی طور پر اجازت دی جا سکتی ہے؟ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، میں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، فقمت عن یساری، تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ تو یہ رات کو حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے گھر میں سوئے تھے، جب اللہ کے نبی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے لگے تو یہ بھی اٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو مقتدی جو ہوتا ہے وہ بائیں جانب نہیں ہوتا، وہ دائیں جانب ہوتا ہے، تو یہ غلط کھڑے ہو گئے، بائیں جانب جا کر کھڑے ہو گئے۔ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس پکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، برأسی، میرے سر سے، میں ورائی، میرے پیچھے سے، فجعلنی عن یمینہ، اور مجھے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کھڑے کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی آپ کے سر کے پیچھے سے پکڑ کر آپ کو دائیں جانب کر دیا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کے اندر معمولی حرکت یا ایسی حرکت جو نماز سے ہی متعلقہ ہو، وہ نماز کو فاسد نہیں کرتی۔ اب چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس غلط کھڑے ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو شخص نماز با جماعت ادا کر رہے ہوں تو تیسرا آدمی آ جائے، تو وہ پھر آگے سے مقتدی جو ہوتا ہے دائیں جانب جو کھڑا ہوتا ہے اس کو اشارہ کرتا ہے اور وہ چل کر پیچھے چلا جاتا ہے، تو دو بندے پھر امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی حرکت، یا اسی طرح صف میں سے اگر کوئی نکل جائے تو صف کو پورا کرنے کے لیے دائیں بائیں تھوڑا سا ہو جانا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز کی تکمیل کے لیے ہی حرکت کی جا رہی ہے، نماز کی درستگی کے لیے ہی یہ حرکت کی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر نماز میں خواتین بھی ہوں تو خواتین کی صف جو ہے وہ بالکل پیچھے ہوگی، بے شک محرم مرد ہی کیوں نہ موجود ہوں، تو خواتین جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی، ان کی صف جو ہے وہ تیسرے نمبر پر جا کر بنے گی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، فقمت انا ویتیم خلفہ، بس کھڑا ہوا میں اور ایک یتیم بچہ دونوں آپ کے پیچھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کے گھر جایا کرتے تھے، بسا اوقات ان کے گھر سے کھانا شانا بھی کھا لیتے اور ان کے لیے دعا بھی کر دیتے اور وہاں پہ نماز بھی پڑھا دیتے۔ تو حضرت انس اور جو ان کے گھر میں کوئی یتیم بچہ تھا، وہ یہ دونوں بچے جو ہیں یہ کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کے پیچھے، اور آگے فرمایا، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا، اور سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی، یعنی حضرت انس کی جو والدہ تھیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ حالانکہ حضرت انس جو ہیں ان کے بیٹے تھے تو وہ وہاں کھڑی ہو سکتی تھی، لیکن
آپ نے جو تربیت دی ہوئی ہے، جو بتایا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ عورتوں کی صف جو ہے وہ پیچھے ہوگی، مردوں کے ساتھ وہ کھڑی نہیں ہوں گی۔ اور آج کے دور میں تو خیر یہ فتنے کا باعث ہے، اس لیے اب مساجد کے اندر خواتین کے لیے الگ سے ہی انتظام کیا جاتا ہے، یا تو بیسمنٹ یا اوپر نیچے انتظام ہوتا ہے، اور اگر ایک ہی جگہ پر ہو تو درمیان میں دیوار کر دی جاتی ہے تاکہ مخلوط نماز کا یا اختلاط کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ متفقن علیہ، یہ حدیث متفقن علیہ ہے، واللفظ للبخاری، اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ بخاری شریف کے ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عین اس وقت پہنچے وہ راکع، جب آپ رکوع فرما رہے تھے۔ یعنی ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے مسجد میں گئے، تو جب وہاں پہ جا کر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، یعنی آپ بھی رکوع میں تھے اور آپ کے پیچھے صحابہ بھی رکوع میں تھے، جماعت جو ہے وہ ہو چکی تھی، رکوع میں موجود تھے۔ تو یہ پیچھے سے ہی انہوں نے رکوع کیا، رکوع میں ہی چلتے چلتے صف میں جا کر مل گئے۔ فرکع، انہوں نے وہاں سے ہی رکوع کر لیا، قبل ان یصل الی الصف، پہلے اس کے کہ آپ صف میں پہنچتے۔ ثم مشى الى الصف، پھر آپ صف کی طرف چل پڑے، یعنی ویسے رکوع میں ہی صف کی طرف چل پڑے، اور رکوع کی حالت میں ہی صف میں جا کر ملے۔ بعد میں وذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے آپ سے فرمایا، زادق اللہ حرسا، اللہ آپ کے حرص میں اور اضافہ کرے، یعنی آپ کا یہ جو شوق ہے اللہ اس کو اور بڑھائے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا ولا تعد، لیکن آئندہ ایسا مت کرنا۔ رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، وزاد ابو داود فیہ، اور امام ابو داود نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے، فرقع دون الصفی، تو انہوں نے سب سے پہلے ہی رکوع کر لیا، ثم مشى الى الصفی، پھر رکوع ہی میں چل کر صف میں شامل ہوئے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں بہت سارا اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ تمام اہل علم کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ ہر رکعت کا رکن ہے، اور اسی طرح ہر رکعت میں قیام یہ بھی رکعت کا رکن ہوتا ہے۔ اب اس حدیث میں یہ جو لفظ ہیں ولا تعود، اس کے اندر اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں نماز میں شامل ہوگا تو اس کو وہ رکعت پڑھنی پڑے گی، کیونکہ نہ تو اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے اور نہ ہی اس نے قیام کیا ہے، دو رکن اس کے چھوٹ گئے ہیں۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکرہ کو نماز دوبارہ پڑھنے یا وہ رکعت دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اور اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں بھی امام کے ساتھ شریک ہو جائے تو اس کی وہ رکعت شمار کی جائے گی۔ لیکن راجح موقف دلائل کی بنیاد پر اہل علم کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع میں شامل ہو، سورہ فاتحہ ادا نہ کر سکے، نہ پڑھ سکے، تو اس کی رکعت شامل نہیں ہوگی، وہ دوبارہ کھڑے ہو کر اس رکعت کو ادا کرے گا، کیونکہ اس نے اس رکعت کے دو رکن چھوڑ دیے ہیں، سورہ فاتحہ بھی رکن ہے اور قیام بھی رکن ہے۔ اب دونوں رکن چھوڑ دینے کے بعد اس کی رکعت کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور ابو داود نے یہ اضافہ فرمایا کہ فرقع دون الصف، اس نے صف سے پہلے ہی رکوع کر لیا، ثم مشى الى الصف، پھر وہ رکوع کی حالت میں ہی چلتے چلتے جو ہے وہ صف میں پہنچ گئے۔ اس طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھتا ہے، یعنی جماعت ہو رہی ہے، اگلی صف میں جگہ موجود ہے، اور وہ پیچھے اکیلا کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک یہ ہے کہ اگلی صف میں جگہ ہی نہ ہو، اگر تو اگلی صف میں جگہ نہیں تو وہ پچھلی صف میں اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہو پھر کوئی شخص پیچھے اکیلا نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سیدنا وابصہ بنت معبد رضی اللہ عنہ، وعن وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ، سیدنا وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں آپ نے رجلن، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا،
युसल्ली खल्फ अस्सफ़ी वहदहू, जो पीछे अकेला नमाज पढ़ रहा था। फ़अमरहू अन युईद अस्सलाता, तो आपने उसको हुक्म दिया कि वो नमाज को दोबारा पढ़े। रवाहू अहमद व अबू दाऊद व तिरमिज़ी व हसनहू। इस हदीस को इमाम अहमद, अबू दाऊद और इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, और इमाम तिरमिज़ी ने इसको हसन कहा है। वसहहहू इब्न हिब्बान, और इब्न हिब्बान ने सही कहा है। वलहु अन तल्क़िन, और इब्न हिब्बान में ही तलक बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि ला सलाता लिमुनफरिदिन खल्फ सफ़ी, सफ के पीछे अकेले नमाज पढ़ने वाले की नमाज नहीं है। वज़ाद तबरानी फ़ी हदीस वाबिसता, और इमाम तबरानी ने वाबिसा की हदीस में ये अल्फाज भी ज़ायद बयान किए हैं कि आपने उससे कहा अला दखलत मआहुम, कि तू उनके साथ सफ में क्यों नहीं दाखिल हो गया। या फिर फरमाया अविज तरर तराजुलन, या तूने किसी नमाजी को पहली साफ से पीछे क्यों नहीं खींच लिया। तो एक मसला यहां भी ये होता है कि अगर आदमी पीछे अकेला हो तो वो अगली साफ से एक बंदा खींच ले, लेकिन तबरानी वगैरह में जो पहली साफ से आदमी खींचने का हुक्म है वो सनदन ज़ईफ है। यानी ये जो तबरानी का इजाफा है अविज दरार तराजुरन, ये सनदन ज़ईफ है, लिहाजा इस पर अमल नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहली सफ से जब बंदा खींचा जाएगा तो वो सफ जो है वो सारी सफ के अंदर खला पैदा हो जाएगा। सारे नमाजी जो हैं उनको एक दूसरे के साथ मिलने के लिए जो है चलना पड़ेगा, और फिर पहली सफ तो फिर नामुकम्मल हो गई। तो इसलिए बेहतर ये है कि वो आदमी अकेला पीछे खड़ा होकर नमाज अदा कर ले, या फिर इमाम के साथ जाकर खड़ा हो जाए। लेकिन सबसे बेहतर यह है कि वो पीछे अकेला खड़ा हो जाए, इस उम्मीद पर कि पीछे से कोई ना कोई और नमाजी भी आ जाएगा और उसके साथ खड़ा हो जाएगा, अगली सफ को वो डिस्टर्ब ना करे। इसी तरह नमाज के लिए जब जाना है तो सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ और वक़ार के साथ जाना है, भागम दौड़ के अंदर नहीं जाना। क्योंकि जब आदमी दौड़ कर जाता है तो फिर उसकी सांस फूल जाती है और नमाज के अंदर खुशू खुशू पैदा नहीं होता। तो पुरसुकून अंदाज में नमाज के लिए जाना है, ताकि नमाज जो है वो सुकून के साथ आदमी अदा कर सके। वान अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा समिअतुमुल इक़ामता, जब तुम इक़ामत सुन लो, तो इक़ामत सुनने के बाद फमशू इलस्सलाह, नमाज की तरफ आराम से चल कर जाओ। व अलैकुमुस सकीना वल वक़ार, और लाजिम है तुम पर सुकून और वक़ार, यानी सुकून और वक़ार के साथ जाओ नमाज की तरफ। वाला तुसरिऊ, और जल्दबाजी मत करो। फमा अदरकतुम फसल्लू, जो नमाज पढ़ो उसको पढ़ लो, यानी जितनी नमाज तुम्हें मिल जाए वो पढ़ लो। वमा फातकुम, और जो तुमसे फौत हो जाए फ़अतिम्मू, उसे मुकम्मल कर लो। यानी ये तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है कि जो तुमसे रह गई वो हमेशा ही रह जाएगी। वो जब बाद में भी मुकम्मल की जा सकती है, तो फिर दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान के साथ, वक़ार के साथ आप जाओ, और जो नमाज इमाम के साथ मिल जाए वो इमाम के साथ पढ़ लो, और जो इमाम के साथ ना मिल सके, फौत हो जाए, वो तुम बाद में मुकम्मल कर लो। तो खड़े होकर वो नमाज मुकम्मल की जा सकती है जितनी रखते रहती हूँ। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है, वल लफ्ज़ु लिल बुखारी की, और इसके अल्फाज जो हैं वो बुखारी शरीफ के हैं। जी, अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप पूछ लें, वरना फिर हम आगे दो तीन अहादीस मजीद पढ़ लेते हैं। अ, उस्ताद, ये हमारा लेसन बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? हम ये कैसे इतना याद करेंगे? जी जी, आवाज़ समझ नहीं आई, थोड़ा सा ऊंची बोलें, आवाज़ कम थी। उस्ताद, मैं कह रही हूँ तकरीबन 15 से 20 हदीस हम पढ़ रहे हैं आज के दिन में, तो ये लेसन हमारे लिए ज़्यादा नहीं हो जाएगा? हम नहीं, ये उसको ज्यादा कैसे याद इसलिए नहीं है करेंगे? कि हमारे दो आपका लेक्चर होते हैं ना, दो लेक्चर होते हैं, और ये 15 से 20, 20 के करीब एक रूटीन होगी, इतना ही ये हर दफा हुआ करेगा। एक लेक्चर में तो चले 7 8 10 अहादीस हो सकती हैं, और जब दो लेक्चर हों तो फिर दो में तो ज्यादा डबल होना चाहिए ना। तो इसको हमने ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है। 20 का आप एक जहन रखें आइंदा। पहले आपका कितनी रूटीन चल रही थी?
उस्ताद पहले तो हमारा एक ही लेक्चर होता था ना हदीस का, तो उसमें 4 या 5 सिर्फ हदीस पढ़ी जाती थी। हाँ, तो आपका पैटर्न क्या है? नेक्स्ट वीक हम क्लास लेंगे तो आप इसको सुनेंगे या एंड पे बस वो जब मिड और फाइनल का वाइवा होगा तभी? मैंने सुनना नहीं करना, रोजाना हमने बस पढ़ना ही करना है हर संडे को। और क्विज हुआ करेंगे और वाइवा हुआ करेगा, वो आप लोग खुद ही इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है। ठीक है। और जो हमारा क्विज है वो एमसीक्यूज बेस होगा? जी जी, एमसी क्विज में होगा, ऐसे ही है। ठीक है। जी जी। चलिए, उससे अगली हदीस सैयदना उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जिसमें नमाज बा जमात में अफराद की कसरत को ज्यादा अजर का बायस करार दिया गया है। यानी जितने अफराद ज्यादा होंगे नमाज बा जमात में, उतना ही अजर भी ज्यादा होगा। तो चूंकि अफराद की कसरत, फिर उन अफराद के अंदर मुख्तलिफ लोग होते हैं। हो सकता है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अल्लाह के नेक बंदे हों, तो उनका भी मर्तबा, तो जितने ज़्यादा लोग मिलते जाते हैं, जितनी जमात बड़ी होती जाती है, उतना ही अजर व सवाब जो है वो भी बढ़ता चला जाता है। वान उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदना उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुर रजुली माअर रजुली, एक आदमी की नमाज दूसरे आदमी के साथ, अज़का मिन सलातिही वहदहू, ज्यादा पाकीज़ा है उसकी अकेले नमाज से। यानी ज्यादा पाकीज़ा है, ज्यादा अजर सवाब वाली है उसके अकेले नमाज से। तो जहां वो अकेला नमाज पढ़ेगा, वहां दो बंदे अगर पढ़ेंगे, दो लोग पढ़ेंगे, तो उनकी नमाज ज्यादा अजर सवाब वाली होगी। व सलातुहु मा रजुलैनी, और उसकी नमाज दो आदमियों के साथ मिलकर, एक आदमी की बजाय दो आदमियों के साथ मिलकर, अज़का मिन सलाती ही, ज्यादा पाकीज़ा है उसकी उस नमाज से, मा रजुली, जो उसने एक आदमी के साथ पढ़ी। यानी तीन बंदों की नमाज दो बंदों की नमाज से ज्यादा पाकीज़ा और ज्यादा सवाब वाली होगी। व मा काना अक्सर, और जितने ही अफराज ज्यादा होंगे, व मा काना अक्सर, और जितने अफराज ज्यादा होंगे, फ़हुवा अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उतनी ही ज्यादा महबूब है। तो नमाज के अंदर जितने अफराज ज्यादा हों, उनका अजर उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है। अकेले आदमी की नमाज की निस्बत दो आदमियों की नमाज, और दो की निस्बत तीन की, और तीन की निस्बत चार की या उससे ज्यादा लोगों की, वो उतनी ही अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब है, और उतनी ही ज्यादा अजर व सवाब की बायस है। रवाहु अबू दाऊद व नसाई, इस हदीस को इमाम अबू दाऊद और इमाम नसाई ने रवायत की है। वसहहहु इब्न हिब्बान, और इमाम इब्न हिब्बान ने इसको सही करार दिया है। चलें जी, आज हम यहीं पर बस कर देते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।